چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جو ڈیوٹی اور جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ کی لگائی تھی اس کے پورے کرنے کا اظہار فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دین مکمل ہم تک پہنچا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا ہے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا ہے، اب ہم سے اللہ رب العزت کا ایک مطالبہ ہے۔ اللہ نے تو دین مکمل دے دیا، اس میں کسی کی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، تو جب اللہ رب العزت نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تو اب ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب دین مکمل ہے، یوں نہیں کہ تم نے آدھا دین تو اسلام سے لینا ہے، آدھا کسی اور سے لینا ہے، کہیں اور سے تم نے اخذ کرنا ہے، یا یوں سمجھیے کہ تم نے عبادات تو ہمارے حکم سے کے مطابق کرنے ہیں لیکن اپنی معیشت، اپنی حکمرانی کے قواعد اور ضوابط اور اصول وہ تم نے کسی اور سے لینے ہیں۔ نہیں، یہ مکمل معاشیات کا مسئلہ ہو، حکومت کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو یا معاشرت کا مسئلہ ہو، یہ تمام کے تمام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے، اللہ رب العزت کے سمجھائے اور دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یوں نہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا مسلمان آدھا منافق، کچھ حصے پہ عمل کر لیا، کچھ کو خیر بات کر دیا، جس کو جو چیز پسند آئی اس کو قبول کر لیا اور جو چیز من کو نہ بھائی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ایمان نہیں۔ ماننے والوں، جب تم نے اقرار کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں، کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جو اسلام کے احکام ہیں ان تمام کو تسلیم کرو اور اسے حرز جاں بناؤ اور اس کی پابندی کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ گویا دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ اسلام کا ہے، ایک راستہ رحمان کا ہے، ایک راستہ اس کے مقابلے میں کفر کا ہے اور شیطان کا ہے۔ بیچ کا راستہ اللہ رب العزت نے نہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے نہ اجازت دی ہے، بلکہ فرمایا ہے کہ اسلام پہ پورے اترنا ہے، اسلام کی پابندی کرنا ہے، اسلام کو چھوڑ کے جس ضابطے، جس طریقے، جس نوع کی تم تابعداری کرو گے وہ اسلام کا نہیں ہوگا بلکہ وہ شیطان کا ہوگا۔ اب تم بتلاؤ کہ جو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، جو تمہارے باپ کا دشمن تھا اور جس نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم پوری طرح میں کوشش کروں گا کہ آدم کو تو میں نے ورگلایا، آدم کو تو میں نے جنت سے نکلوایا، اب میری کوشش ہوگی کہ آدم کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی ورگلاؤں، ان کو بھی گمراہ کروں۔ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ حلف وبعزت کا، تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں ان تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اتنا دشمن ہے کہ قسمیں کھا کے اس نے بتلا دیا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس کا پتہ نہ چلے، اور یہ اس نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ میری ان سے دشمنی ہے۔ یہ اتنا بڑا دلیر دشمن ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں۔ اب تم میرا راستہ چھوڑ کے، اب تم اسلام کا راستہ چھوڑ کے دشمن کا راستہ اختیار کرو گے تو سوائے تباہی اور بربادی کی اور کیا تمہیں حاصل ہوگا۔ اگر تم زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی اس کا راستہ ہے اور ایک ہی اس کا طریقہ ہے، اور وہ ہے جو میں نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ اس لیے تم سے جب میرا دین مکمل ہے، میں نے پورا دین تمہیں دیا ہے، تو میرا مطالبہ یہ ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ساتھ یہ بھی خبردار کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے بالکل اسے قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ بالکل مردود اور ملعون طریقہ ہے جو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ دین کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے کا پسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مردود اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ نامقبول ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے بھائیوں کہ ہم انہی ارشادات کی اور انہی فرامین کی اور اسی دین کی جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اسے ہمیں سمجھایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کی پابندی کریں اور ہم اس کی تابعداری کی کوشش کریں۔ دیکھیے اللہ اکبر، کوئی چیز اپنے دائرے میں، اپنی ہماری سوچ میں نیکی یا بھلائی نہیں ہو سکتی۔ نیکی وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نیکی کہیں، بھلائی اور راہ ثواب وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اور راہ ثواب قرار دیں۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ ثواب قرار نہیں دیا، وہ ثواب کا راستہ، وہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ، وہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ رکعت الفجر فرمایا صبح کی 2 رکعتیں، فرض نہیں بلکہ صبح کی 2 رکعتیں جو فرض نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ گویا ایک طرف دنیا کا سارا خزانہ رکھ دیا جائے اور ایک طرف ان 2 رکعتوں کا اجر و ثواب ہو، تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں وہ پوری دنیا کے خزانے سے بہتر ہیں۔ اتنی فضیلت والی یہ 2 رکعتیں اور اتنے اجر و ثواب والی 2 رکعتیں، اگر ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے اور اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے، صبح تہجد اٹھ کے نوافل پڑھتا ہے، ان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکا، تھکا ماندہ تھا، سویا رہا، وقت پہ بیدار نہ ہو سکا، تو اب آذان سن کے وہ اٹھا ہے اور آذان سننے کے بعد وہ اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ آج کی منزل میری رہ گئی، نوافل میرے رہ گئے، چلو 2 سنتیں ہیں نماز سے پہلے، ان 2 سنتوں میں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیتا ہوں اور اس میں زیادہ قیام کر لیتا ہوں تاکہ وہ جو حزب اور وہ جو